خالی لفافہ، ایک ماں کا آخری پیغام۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ریحان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا جب دروازے کے نیچے ایک لفافہ سرک آیا۔ لفافے پر نہ تو کوئی نام پتہ تھا، بس لکھا تھا، کل صبح 7 بجے یہ کھولنا۔ لفافے سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس کے ماں کے دوپٹے سے آتی تھی۔ صبح 7 بجے جب ریحان نے لفافہ کھولا تو اس پہ لکھا تھا، آج تمہیں ایک حادثے سے بچنا ہے۔ ریحان نے ہنس کر خط رکھ دیا، مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ دفتر جاتے ہوئے ایک بورڈ اس کے پیچھے گر گیا۔ ریحان رک گیا، یہ خط سچ کہہ رہا تھا۔ اگلی صبح نیا لفافہ دروازے کے نیچے رکھا تھا، جو تمہیں بچا رہا ہے اسے تلاش کرو۔ ریحان پرانے ڈاک خانے پہنچا، جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں جاتا تھا۔ بوڑھی پوسٹ ماسٹرنی نے خط پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، یہ خط تمہاری ماں نے رکھوائے تھے۔ ریحان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے پوچھا، میرے لیے اور کتنے خط ہیں؟ بوڑھی عورت نے میز کے نیچے سے ایک لکڑی کا ڈبہ نکالا اور اس میں 7 لفافے تھے۔ دوسرے خط میں لکھا ہوا تھا، جس پر تم بھروسہ کرتے ہو وہ تمہاری زندگی کا امتحان لے گا۔ چوتھے لفافے میں ایک چابی تھی اور لفافے پر لکھا تھا، یہ چابی اس دروازے کی ہے جہاں تمہارا ماضی بند ہے۔ رات گئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہاں ریحان کا ایک پرانا دوست وقار کھڑا تھا۔ وقار نے کہا، ریحان، وہ چابی مجھے دے دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحان نے انکار کیا تو وقار کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کہا، تم اپنی قسمت خود چن رہے ہو۔ اگلی صبح ایک نیا لفافہ آیا، اس پر لکھا تھا، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس لفافے میں نرسنگ ہوم کا پتہ تھا۔ ریحان وہاں پہنچا۔ ریحان نے جب دروازہ کھولا تو وہاں وہی بوڑھی عورت مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، بالآخر تم آخری لفافے تک پہنچ گئے۔ ریحان نے پوچھا، امی نے ان سب کا کیا مطلب رکھا تھا؟ تو اس عورت نے جواب دیا، تمہاری ماں نے یہ سارے خطوط اس وقت لکھے جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جانے والی ہے۔ ریحان نے آخری لفافہ کھولا تو اس میں ایک چابی تھی اور اس کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بیٹا اب تم آزاد ہو۔ ریحان نے چابی سے تجوری کھولی اور ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر وہاں سے نکالی۔ دروازے کے نیچے ایک آخری لفافہ آیا۔ اسے دیکھ کر ریحان مسکرا دیا، کیونکہ کبھی کبھی خالی لفافے میں ہی گہرا پیغام ہے۔